اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بعض بیوی کو 3 طلاق دے کر پھر بھی اس کو نکاح میں داخل سمجھتے ہیں، یا بغیر تحلیل شرعی کے اس سے نیا نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نکاح سے پہلے اتنی زحمت نہیں اٹھاتے کہ جا کر مسائل معلوم کر لیں۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اصل زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے متعلق ماہر علماء سے، تجربہ کار علماء سے حالات پوچھ لیں کہ دین و شریعت کی روح سے ہمیں یہ نئی زندگی کس طرح لے کر چلنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو 3 اکٹھی دیں گے، حالانکہ 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اس کی وضاحت کل طلاق کی اغلاط آ رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہوگی۔ یہاں تو مسئلہ یہ بتانا ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاق دے دی، چاہے ایک جملے کے اندر دی ہو، کہا ہو تجھے 3، یا الگ الگ کر کے دی ہو، طلاق 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 یہ کہہ کر دی ہو، تو ہر صورت میں عورت مطلقہ ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب نکاح میں آنے کے لیے تحلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ تحلیل شرعی کیا ہے؟ تحلیل شرعی یہ ہے کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دوسرے بندے سے نکاح کرے، وہ اللہ کے فیصلے سے مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے، تو اب یہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو خبط ہو جاتا ہے کہ دوسرے مرد سے وہ نکاح کرے گی تو نکاح ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ساتھ ساتھ صحبت، خلوت اور ہم بستری بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر نہیں کہ احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے، باقاعدہ حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو لوگ یوں ہی رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اگر یوں ہی رکھ لیا یا بغیر تحلیل شرعی کو عورت کو اپنے نکاح میں رکھا، صرف نکاح ہوا تھا اور آگے کا مرحلہ طے نہیں ہوا، اور واپس اس کو اپنے نکاح میں لے آیا رسمی طور پر طلاق دلوا کر، تو ایسی صورت میں اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ اولاد بدکاری سے ہوگی، کیونکہ عورت کو رکھا ناجائز طریقے سے، وہ اولاد غیر ثابت النسب ہوگی، اس کا نسب ثابت نہیں۔ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو وارث بھی نہیں ہوں گے، اور جب وارث بھی نہیں ہوں گے تو مال لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ بات کہاں تک پہنچ گئی آپ دیکھیے، معمولی غلطی سے، کوتاہی سے، جوش میں آ کر ہوش کھو دینے کی وجہ سے، یا اپنی جہالت اور غباوت کی وجہ سے ایسا فیصلہ لیا جس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کی، آگے اولاد کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے آثار ان میں مرتب ہو جائیں گے صلاح و فلاح کے، جب اولاد اس نتیجے میں آئے گی، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً اگر جائزہ لیا جائے شہر ہی کا، جہاں علم کی نہریں بہہ رہی ہوں، جہاں علم کے گڑھ موجود ہوں، اس کے ناک تلے اگر جائزہ لیا جائے مجموعی طور پر، تو ہر محلے میں کوئی ایک واقعہ اور قصہ ایسا ضرور مل جائے گا جہاں یہ صورتحال واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، آدمی کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ نہ جانے اللہ کی معصیت سے کیا فیصلہ ہو جائے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض بیوی کو 3 طلاق دے کر پھر بھی اس کو نکاح میں داخل سمجھتے ہیں، یا بغیر تحلیل شرعی اس سے جدید نکاح کر لیتے ہیں، اور بعض نے یہ کر رکھا ہے کہ حلالے کے لیے باقاعدہ اس کا روزگاری بنا لیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اکثر جگہ عادت ہے کہ نکاح پڑھانے والے کے لیے بلانے والا تو دلہن والا ہوتا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اکثر بگاڑ ہے ہمارے یہاں۔ اور نکاح پڑھانے والا دلواتے ہیں، نکاح خوانی دلواتے ہیں دولہا والے سے، بلا تو رہا ہے لڑکی والا، اور اجرت کس سے دلوا رہے ہیں، ہدیہ کس سے دلوا رہے ہیں نکاح پڑھانے والے کو؟ لڑکے والوں سے۔ اور وہ رسم کی پابندی کی وجہ سے خواہ مخواہ بلا وجہ دے دیتا ہے، حالانکہ اس کی جی نہیں ہے اس کا دینے کو، اندر سے جی بالکل خوش نہیں، لیکن رسم ہے کہ بلائے گا لڑکی والا اور دے گا لڑکے والا، جو کہ محض غلط ہے، شرعاً محض ناجائز ہے۔ اجرت اعلیٰ غیر المستاجر، فقہا نے لکھا ہے جائز نہیں،
بلا کوئی رہا ہے، اجرت پہ کوئی بلا رہا ہے اور دلوا کسی اور سے رہا ہے، حالانکہ اس کا جی اندر سے راضی نہیں، اس پہ تو پہلے اتنے خرچے ہیں، اگلے دن اس کو ولیمہ بھی کرنا ہے، اس کی ٹینشن ہے، زیور پتہ نہیں کہاں سے کیا اس نے، لڑکی کا سامان پتہ نہیں کہاں سے کیا، فلاں چیز کہاں سے کی، لڑکے نے انتظام کیا، اور نکاح خواہ کو اجرت دیتے ہوئے اگر خدا نخواستہ کسی نے جری ہو کر کہہ بھی دیا کہ میں تو 5,000 لوں گا تو جان نکل جاتی ہے کہ لو جی کیسا بے شرم آدمی ہے، منہ کھول کے مانگ رہا ہے، لالچی ہے۔ ایسے ایسے القاب ملتے ہیں کہ آج تک اس سے پہلے نہ کسی نے دیا، نہ قیامت تک کوئی دے گا، اتنے سنہرے الفاظوں میں القاب مل جاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی جی کے خوش دلی سے دینا چاہے تو بات الگ ہے، چاہیے کہ جو بلائے وہی اجرت دے، مثلا لڑکی والا بلائے تو وہی اجرت دے، لڑکا والا بلائے تو وہی اجرت دے، ایسا نہیں کہ بلا کوئی اور رہا ہے دے کوئی اور رہا ہے۔ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ اگر خوشگوار زندگی آدمی کو چاہیے اور اس کا کردار دیکھنا ہو کہ آدمی کردار کے لائق ہے یا نہیں، تو پھر اس کے معاملات دیکھ لیے جائیں، اگر معاملات درست ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جاوے کیونکہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا، سو یہ خلاف شریعت ہے۔ بعض لوگ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، 12 کے 12 مہینے برابر ہیں، چاہے رمضان میں کریں چاہے رمضان کے علاوہ کریں، کہیں بھی کریں۔ اکثر عوام کا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی ناجائز نکاح میں شریک ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں ایسے ناجائز نکاح کے اندر شرکت نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، اس میں مدد کرنا، اس میں شرکت کرنا، مشورہ دینا سب ناجائز اور بڑا گناہ ہے، مگر شریک ہونے والے کے نکاح میں خلل نہیں ہوتا۔ مشہور ہے کہ جیٹھے لڑکے لڑکی کی شادی جیٹھ کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوتا، یا کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے یہاں کوئی منحوس نہیں، نہ مہینہ منحوس ہے، نہ دن منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔